ماریو برگس یوسا کی کتاب نوجوان ناول نگار کے نام خط، اردو ترجمہ محمد عمر میمن۔ ماریو برگس یوسا نے اپنی اس کتاب لیٹرز ٹو اے ینگ ناولسٹ میں فکشنی ادب کی بابت اپنے وسیع مطالعے کا نچوڑ پیش کیا ہے۔ وہ کیا فنی عملیات ہیں جن کے التزام سے ایسا فکشن لکھنا ممکن ہو کہ وہ تخیلی دنیا تخلیق ہو سکے جو اپنے حسن ترغیب کے باعث کاملاً غیر حقیقی یا تخیلی رہتے ہوئے بھی حقیقی دنیا کا التباس پیدا کرتی ہے۔ کتاب میں کل 12 خط شامل ہیں۔ پہلے 2 خطوں میں گفتگو کا تعلق اس بے اطمینانی سے زیادہ ہے جو کسی شخص کو اپنی حقیقی دنیا سے محسوس ہوتی ہے اور اسے اس بات پر اکساتی ہے کہ اس دنیا کو تخیل میں اپنی مرضی کے مطابق از سر نو تشکیل دے۔ فکشن کی تخلیق کوئی فرصت کے اوقات کی تفریح نہیں بلکہ ایک بے حد ذمہ داری کا کام ہے، اور یہ ہر کس و ناکس کے اختیار کی بات بھی نہیں۔ اس میں اپنی فطرت کے جبر کا بھی بڑی حد تک دخل ہوتا ہے۔ آپ چاہیں تو اسے جبر غیب کہہ لیں۔ یہ ایک ووکیشن اور کالنگ ہے، کوئی ہابی نہیں، ایک بلاوا، ایک پکار، ایک اذن، ایک آواز جو ہر کسی کا نصیب نہیں ہوتی، اور جب تک کسی میں خود اپنے جسم و جان سے اس کی آبیاری کا پتہ نہ ہو، بہتر ہوگا کہ وہ کوئی نسبتاً آسان اور زیادہ سود مند دھندا اختیار کرے۔ یہ اسطوری جانور کتوب لے پاس کی طرح خود اپنے کو ہی کھا جاتا ہے۔ وہ طفیلی کیچوا ہے جو اپنے میزبان جسم سے اپنی غذا کشید کرتا ہے۔ پہلے 2 خطوں میں یوسا اپنے نوجوان مخاطب کو بڑے پیار دلار سے خوب ڈراتا دھمکاتا ہے۔ میاں، کیوں ناحق اپنا وقت برباد کر رہے ہو؟ ادب کے سودے میں زندگی کی بازی لگانی پڑتی ہے۔ خیر، یہ ڈرانا دھمکانا اب اتنا واضح بھی نہیں، اسے بین السطور ہی سمجھیے۔ لیکن جب اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ موصوف خودکشی پر تلے بیٹھے ہیں تو پھر بڑی شفقت سے وہ ان تکنیکی رموز کی پردہ کشائی کرتا ہے جو اس کی دانست میں کسی اچھے ناول کی اساس ہوتے ہیں، یعنی وہ ناول جو قوت ترغیب سے بہراور ہو۔ تیسرے خط میں وہ قوت ترغیب سے بحث کرتا ہے، وہ کبریت احمر جس پر فکشن کی کامیابی کا دار و مدار ہوتا ہے، لیکن فکشن کی وہ صلاحیت جو نیرنگ خیال پر حقیقت کا دھوکہ دلاتی ہے، اس کے اجزائے ترکیبی کیا ہیں؟ اگلے 8 خطوں میں ان اجزاء پر سیر حاصل گفتگو کی گئی ہے۔ یہ اجزائے ترکیبی یا رموز الگ ترتیب یہ ہیں: اسلوب، راوی اور بیانیہ مکان، زمان یا وقت، حقیقت کی سطحیں، انتقالات اور کیفی زقندیں، چینی ڈبے یا روسی گڑیاں، پوشیدہ حقیقت اور کمیونیکیٹنگ ویسلز، ایک اصطلاح جس کا ترجمہ بے حد دشوار ہے لیکن جس کا مطلب یوسا کے الفاظ میں کچھ یوں ہے: 2 یا زائد وارداتیں جو مختلف وقتوں اور مختلف مقامات یا حقیقت کی مختلف سطحوں پر رونما ہوں، لیکن جنہیں راوی نے یوں پرو دیا ہو کہ ان کی قربت یا امتزاج ان سے ایک دوسرے میں رد و بدل کی مقتضی ہو، اور ہر ایک کو من جملہ دیگر صفات کے ایک مختلف معنی، لہجے یا علامتی قدر یعنی کیفیت دیتا ہو جو انہیں اگر فردن فردن روایت کی جاتی تو حاصل نہ ہوتے۔ آخری خط بطور پس نوشت میں یوسا اپنے نوجوان ناول نگار کو مشورہ دیتا ہے کہ پچھلے 125 صفحوں میں جو کچھ کہہ چکا ہے اسے دریا برد کر دے۔ میرے عزیز دوست، میں جو کہنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ تم نے ہر وہ چیز جو میرے خطوں میں ناول کی وضع کے بارے میں پڑھی ہے اسے بھول جاؤ، بس کمر باندھ کر بیٹھ جاؤ اور لکھنا شروع کر دو، کیونکہ تنقید خود اپنے میں اس وقت بھی جب یہ غائب درجہ سخت گیر اور وجدانی ہو، امر تخلیق کی مکمل توجیہ کرنے کی اہل نہیں ہوتی، اس کی اپنی کلیت میں تشریح کرنے کی۔ ایک کامیاب فکشن یا نظم میں ہمیشہ ایک ایسا عنصر یا بود شامل ہوگا جسے عقلی تنقیدی تجزیہ اپنی گرفت میں لانے سے عاجز رہے گا۔ یہ اس لیے کہ تنقید تعقل اور ذہانت کا ثمر ہوتی ہے، اور ادبی تخلیق میں دوسرے عوامل بعض اوقات اس کے لیے فیصلہ کن اہمیت کے حامل، وجدان، حسیت، عمدہ قیاس آرائی اور حتیٰ کہ اتفاق دخیل ہوتے ہیں، اور تنقید کے باریک ترین داموں میں بھی نہیں آتے۔ اسی لیے کوئی کسی کو تخلیق کرنا سکھا نہیں سکتا۔
ज़्यादा से ज़्यादा हमें पढ़ना और लिखना सिखाया जा सकता है, बाकी सब हमें खुद ही सीखना पड़ता है, ठोकरें खाते हुए, गिरते पड़ते हुए, बार बार उठ खड़े होते हुए। इस किताब में मकतबी तनकीद का जबर नहीं, रस्मी ज़बान का कब्ज़ भी नहीं। अगर कुछ है तो ये एक अव्वल दर्जे के तख्लीकी फ़नकार की मतानत, एतमाद और इंसानियत साज इनकिसार है, जो तनकीद का मुनकिर नहीं, लेकिन जो पासबान अक्ल को कभी कभी तन्हा छोड़ देने की दिल नवाज ज़रूरत से भी आगाह है। तनकीद अगर इनकिसार के हमरकाब आए तो यकीनन बहुत कारआमद साबित होती है। बाईं हमा अपनी खुल्की मौखरियत से कि अंजाम कार एक सानवी और इश्तिकाकी नौइयत की शय है, अपना दामन नहीं छुड़ा सकती। नाक़िदों की आम बीमारी उनका ज़ोम कादिरुल मुतलकी होता है। वो ये अक्सर भूल जाते हैं, गालिबन दानिस्ता भुला देते हैं कि किसी तख्लीक की तफहीम के सारे रुमूज़ खुद तख्लीक ही में पोशीदा होते हैं और उसकी बाबत कोई कुल्लिया बाहर से वज़ा नहीं किया जा सकता। तनकीद सिर्फ इतना ही करती है कि जो तख्लीक में विजदानी तौर पर मौजूद है उसे अक़ली तौर पर मुनज़्ज़म कर दे, लेकिन ये अदम को वजूद में नहीं बदल सकती। ये काम तो तख्लीकी अदीब का है। वही लोग जो हर वादी में घूमते फिरते हैं और कहते वो हैं जो खुद करते नहीं। ख्वाबों की इक़लीम के ये बादिया पैमा अदम की धुंधलाहटों में एक मौहूम लेकिन दिलपजीर दुनिया को झिझकते हुए मुजस्सम होता हुआ देखते हैं और अपनी बेपनाह क़ुव्वत इरादी से उसके वरूद को नागुज़ीर बना देते हैं। ये इंसानी ज़िंदगी में तवाज़ुन की वो जुस्तजू है जो तारीख़ के जबर को, बल्कि इंसान के इंसान पर जबर को काबिल बर्दाश्त बनाती है। ये वो चंद बातें हैं जिनसे मुतासिर होकर मैंने इस किताब को तर्जुमा करने का फ़ैसला किया। मोहम्मद उमर मेमन।